دوسری دنیاوی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ دیتے ہیں، وہاں چھوٹی موٹی چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے ہم بے پناہ پیسے خرچہ کرتے ہیں، پان میں، بیڑی میں، سگریٹ میں، تھوکنے میں کتنے پیسے برباد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب بات آتی ہے تو کیوں دل پر یہ بوجھ ہوتا ہے؟ یہ علامت ہے کہ دل جب کالا ہو جائے اور رب تعالیٰ سے بندہ دور ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دینے سے وہ کترانے لگتا ہے۔ اپنے دل کا علاج کرو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا مجھ پر میرے نفس کو غالب ہونے سے بچا لے اور میرے دل کو پاک کر کے تیری دربار میں ہمیشہ جھکنے والا دل بنا دے۔ یہ دعا کرو کہ رب تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے اور خالص اس کی رضا کے لیے ہمیں ہماری عزیز چیزوں کو قربان کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع عطا فرمائے۔ کئی ایسوں سے میری ملاقات بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے اور اپنا پیغام دی اور چلے گئے، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، قرآن امپورٹنٹ ہے، کعبہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ آئے ہیں یہاں پر تو کعبے کا طواف کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ نبی کیا کہتے ہیں، یہ ان کی مت ماری گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ نبی اہم نہیں ہے، ایک وہیں کے مقامی رہنے والا برسوں سے رہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ اہم نہیں ہے، قرآن اہم ہے، کعبہ اہم ہے۔ میں نے کہا احمق کو دیکھو، اگر نبی اہم نہیں ہے تو ایک غیر اہم شخص اگر قرآن لا کے دیا ہے تو قرآن کیسے اہم ہو گیا؟ اگر وہ اہم نہیں ہے تو غیر اہم آدمی اگر کوئی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب، تو نے مان کیسے لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ پہلے تجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا جو قرآن لایا ہے وہ سب سے اہم ہے، جس نے کعبہ کی عظمت بتائی وہ سب سے اہم ہے۔ اگر وہ عظمت نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتا، اگر وہ قرآن کے اوراق ہمارے سامنے تلاوت نہ کرتا تو ہمیں قرآن کیا پتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارا معاملہ تو یہی ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم نے تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھا ہی کیا ہے، اگر دیکھنا ہے تو آؤ خانے کعبہ کے پاس اور کعبے کو توجہ سے دیکھو تو پتہ چلے گا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، وہاں پر ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں اور حضور کی خوشبوئیں ڈھونڈنے کی کوششیں کی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ میں کچھ چیزیں سمجھا کر کے جاؤں گا، اللہ جلد آپ کو حج نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری ہو تو میری یہ باتیں آپ کے کانوں میں گونجتی رہیں کہ دیکھنا ہے تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے۔ صفا مروہ ضرور دیکھیں، لیکن یاد ضرور کریں کہ نبی کے لیے دوڑ لگانے کی وجہ سے 3000 سال بھی گزر جائیں تو وہ پرانا نہیں ہوتا، نہ حضرت حاجرہ کی یاد پرانی ہوتی ہے۔ اب میں آگے اور ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کعبے کے سامنے آج بھی گولڈن کلر کا ایک چھوٹا سا مینار دیکھتے ہوں گے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے صاف نشان ہیں، صاف نشانیاں ہیں۔ وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ جو بھی حاجی، جو بھی ایک معتمر عمرہ کرتا ہے، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے 2 رکعت ضرور پڑھتا ہے۔ وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ کعبہ سامنے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس پڑھو 2 رکعت۔ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنی نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو۔ اب ہم نے محسوس کیا، تحقیق کیا تو سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات جاری، اور وہاں پر بھی جا کر کے آپ پوچھیں گے، کچھ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے بھی رہتے ہیں محافظ کی حیثیت سے، کچھ پولیس والے اور کچھ لال دوپٹے والے، وہ لوگ
جب بھی آپ سوال کریں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. اور ظاہر سی بات حقیقت ہے, تاریخ بھی ہے. وہ پتھر کی ایک تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بلند کرتے تھے. دیوار جتنی بلند ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اترنا ہوتا تو پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا. وہ فلیکسیبل سیڑھی کی طرح تھا, خود اونچا ہوتا تھا اور خود نیچے ہو جاتا تھا. اب یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی گئی ہے, محفوظ ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا وہ پتھر اتنا افضل اسی لیے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی؟ میرے عزیزوں, مشہور تو یہی ہے, لیکن عشق والوں کی زبان سے پوچھیں تو ان کی تحقیق میں ایک اور باب کا اضافہ بھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں مفسرین کہ اس پتھر کی ایک یادگار اور بھی ہے. صرف کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی اس پتھر پر کھڑے ہو کر, بلکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی, اے ہمارے رب, یہاں پر بسنے والوں میں سے ایک رسول پیدا فرما, ایک رسول پیدا فرما جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہو اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہو. مولا بے شک تو حکمت والا اور غالب حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا کی تھی, اے اللہ ایک رسول پیدا فرما. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پوری تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً 4000 سال کے عرصے میں مکہ میں سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی اور رسول نہیں پیدا ہوا, کوئی اور رسول نہیں آئے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کیے تھے. آپ کی دعا کے نتیجے میں تقریباً 2000 سال کے بعد یا 1500 سال کے بعد اگر اس مکے میں کوئی جلوہ فگن ہوا تو وہ آمنہ کا لال پیدا ہوا, تاجدار کونین رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں تشریف لائے. اور اتنا ہی نہیں کہ میں یہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں کر رہا ہوں, بلکہ خود میرے آقا نے فرمایا, اے لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں, تم جانتے ہو میں کون ہوں. اور لوگوں سے کہا, سنو, عیسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام جس کے لیے دعا کرتے تھے, میں وہی رسول ہوں. تو اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں, اس پتھر کی عظمت کا معاملہ اب اور بدل گیا. کہا گیا, مفسرین فرماتے یہ پتھر اس لیے بھی افضل ہو گیا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے رسول کو مانگا تھا, ہمارے رسول کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی کی, اور اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی میرے نبی کو پیدا فرمایا. میرے عزیزو, مکہ مکرمہ میں جائیں تو جگہ جگہ عبادات ہیں, ریاضات ہیں, جگہیں تو سب عبادت کی ہیں, لیکن اگر سچا عاشق ہو تو اپنے نبی کی خوشبوئیں وہاں ڈھونڈتا رہتا ہے. خانہ کعبہ صرف 4 کونے والی ایک عمارت کا نام نہیں ہے, اس کی عظمت بتاتی ہے کہ اس کو آلائشوں سے پاک کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. آپ کو یہ بھی میں بتاؤں, خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے بھی جو انداز ہیں وہ بھی آج ایک الگ انداز رکھتے ہیں. آپ تو دور بیٹھے ہوئے گھومتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے, نہیں, اس کے مکمل آداب ہیں, اس کے طریقے ہیں. خانہ کعبہ کے 7 چکر طواف کرنے ہوتے ہیں. حجر اسود جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور پھر گھومتے ہوئے واپس وہیں آتے ہیں. اب انداز کیا ہونا چاہیے, طواف کا انداز کیا ہے؟ میرے عزیزو, ہے تو اللہ کی عبادت, لیکن وہاں طریقے میرے مصطفیٰ کے نظر آتے ہیں. فرمایا گیا حاجی کو احرام پہننے, احرام پہننے کے بعد جب طواف شروع کرے گا 7 چکر میں سے پہلے 3 چکر وہ رمل کرے گا. رمل کا مطلب کیا ہے؟ سینہ تان کر اکڑ کر چلے گا. پوری زندگی بھر اکڑ کر کے چلنا حرام ہے,
قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، اور جو اکڑ کر کے چلتا ہے، غرور اور گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے، اس کے لیے اذیت ناک سزائیں، قیامت کے دن ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح بنائی جائے گی، جو اکڑتے تھے زمین پر، اور انہیں لوگوں کے پیروں سے روندایا جائے گا۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں حکم دیا جا رہا ہے اکڑ کے چلو، سینہ تان کر کے چلو۔ ہم جاتے ہیں، موقع تو نہیں ملتا، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، لیکن موقع ملتا ہے تو سینہ تان کر۔ اور وہ انداز کیسا ہے؟ وہ انداز پہلوانوں کا انداز ہوتا ہے، پہلوانوں کا انداز۔ باقی دوسری جگہوں پر پہلوانی دکھانے کے لیے بھی تمہیں اکڑنے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں پر حکم ہے کہ سینہ تان کر کے چلو، رمل کرو۔ یہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے عزیزو، خانہ کعبہ کے پاس طواف تو پہلے نارمل ہی ہوتا تھا، لیکن آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو اذیتیں مکہ والوں نے کی ہیں، جو تکلیفیں مشقتیں مکہ والوں نے حضور کی ذات پر ڈالی ہیں، شاید ہی تاریخ میں آپ کو ایسا نہ ملے۔ حضور جس وطن میں پیدا ہوئے اس وطن کی زمین حضور کے لیے تنگ کر دی گئی تھی۔ حرم کعبہ میں حضور عبادت کرنے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جاتی، کئی مرتبہ ہاتھ اٹھائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بہت مارا گیا۔ کیا کیا تکلیفیں اٹھائی۔ 3 سال مکہ میں حضور نے ایسے گزارے جس میں پورے مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ کیسا سوشل بائیکاٹ؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے خاندان کے ساتھ نہ کوئی کلام کرتا، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی دعوت، کچھ نہیں۔ کھانے کی ایک چیز بھی حضور کے گھر تک آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ ان 3 سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے پتے کھائے اور چمڑے ابال کر کے کھائے۔ شاہد ابی طالب، یہ مشہور ہے سیرت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی ظلم و ستم کی کہانیاں ان مکہ والوں نے لکھی۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ مدینے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو ان ظالموں اور کافروں نے کیا حضور کو